ایک بزنس ایسٹ انڈیا کمپنی وہ بزنس کھولا اور اس کے بعد پھر وہ اتنے عروج پر جاتا رہ گیا کہ ایک دن وہ وقت آیا کہ سارے ہندوستان پر اس کا بول بالا ہو گیا، اس کا قبضہ ہو گیا اور مسلمانوں کو اپنی غلامی میں جکڑ لیا، مسلمانوں کو طرح طرح سے پریشان کیا گیا، بڑگلا اور انہیں قتل عام کیا گیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب انگریز کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ دینے والا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا کہ مسلمانوں، ایمان والوں اور لوگوں کو للکار کر کے کہا تھا کہ تم پر جہاد فرض ہو گیا ہے، تو انہیں اتنا ستایا گیا۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ارشد مدنی صاحب کے والد محترم جب انہوں نے فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ فتویٰ جب حکومت وقت کے پاس پہنچتا ہے، حکومت وقت کے پاس جب یہ فتویٰ پہنچتا ہے تو حکومت بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ حسین احمد مدنی، کیا تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیا کیا ہوتا ہے، میں آج بھی دیا ہوں اور کل بھی دیا تھا، اور جب تک حسین احمد مدنی کی منہ میں زبان باقی رہے گی میں یہ کہتا رہوں گا اور یہ فتویٰ دیتا رہوں گا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ میرے محترم دوستوں، وہ انگریز حکومت کے نشے میں چور تھا، انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے ایسے بھڑکاؤ بیان کی سزا کیا ہے؟ ہاں تم ہی بتا دو۔ کہا اس کی سزا موت ہے، پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک بریف کیس کھولتے ہیں اور کہتے ہیں ارے وہ عقل کے اندھے، وہ ظالم بادشاہ، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب حسین احمد مدنی دارالعلوم سے نکلا تھا تو بریف کیس سے اپنا کفن لے کر ساتھ میں نکلا تھا۔ مولانا محمد علی جوہر خطوں میں گر گئے اور کہا حضرت آپ بیان بدل دیجئے ورنہ جان جا سکتی ہے، آپ کے جان کو خطرہ ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جوہر اگر بیان بدلتا ہوں ایمان بدل جائے گا۔ یہ تھا ایمان اور یہ قربانی انہوں نے کی ہے، لیکن آج ہمیں غدار کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کو دوسرے کنٹری میں بھیج دیا جائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، لیکن ہم تو ایک ایسے نبی کو ماننے والے ہیں، ہم تو ایک ایسے نبی کو ماننے والے ہیں جس کی مثال پوری دنیا زندگی بھر نہیں دے سکتی، ان کے پیروں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمیں تانا دیا جا رہا ہے کہ تم نے ہندوستان کے لیے کیا کیا ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار مکہ فتح کر کے جب مکے میں داخل ہوئے تو کہا کہ بلاؤ اس شخص کو جس کے پاس اس کی چابی ہے۔ عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا، مجھے ڈر ہے اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چابیاں مانگی تھی کہ تم چابی دو میں اس کا طواف کروں گا، اس نے چابی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جب اس دن مکہ فتح ہو گیا، سارے بڑے صحابہ موجود ہیں مکہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، جب ان کو بلایا گیا ان سے چابی کا مطالبہ کیا گیا تو وہ ڈر کر بھاگ گئے کہ نہ جانے میں نے پچھلی دفعہ چابی دینے سے انکار کر دیا تھا، آج محمد آج مکہ فتح کر کے مکے میں کھڑے ہیں اور مجھ سے چابی مانگ رہے ہیں، مجھے بلایا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ میری گردن کو اتار دیا جائے اور مجھے سرگرم کر دیا جائے، مجھے نیست و نابود کر دیا جائے۔
کہ عثمان بن طلحہ چابی دے دو. جب چابی ان کے ہاتھ میں آئی خانہ کعبہ کو کھولا انہوں نے. وہاں پہ سارے بڑے صحابہ موجود ہیں, سارے کے سارے بڑے صحابہ موجود ہیں. حضرت ابوبکر صدیق وہاں موجود ہے, عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں موجود ہے, خالد بن ولید موجود ہے, حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہاں موجود ہے, سارے بڑے صحابہ موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف اپنی نظریں گھما رہے ہیں, اور جب نظر گھما چکے تو کہا میرے صحابہ میرا بلال کدھر ہے, میرا بلال کدھر ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو, بلال کو بلایا گیا. جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو کہ اللہ کے نبی آپ کا کیا حکم ہے, تو کہا بلال آج کعبے کی چھت پر چڑھ کر تم آزان دو. اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام میں چینی گوئیاں شروع ہو گئی اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آج آپ نے ابو جہل کو ایسی شکست دی ہے, آپ نے آج قریشیوں کو ایسی شکست دی ہے, آج آپ نے مکے والوں کو ایسی شکست دی ہے کہ تھوڑی بھی عزت اس کی باقی نہیں رہی. اگر آج آپ نے بلال کو, ایک بدو کو, ایک کالے کو, ایک حبشی کو اگر آپ چھت پر کعبے کی چھت پر اذان دلواتے ہیں تو جو عزت اس کی بچی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری عزت ملیا پیٹ ہو کے رہ گئی. میرا محترم بزرگوں دوستو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ اگر نبی کے نام پر مار کھائے تو بلال, اگر نبی کے نام پر فاتح کشی کرے تو بلال, اگر نبی کے نام پر اگر سینے پر چٹان رکھنے کی باری آئے تو بلال. اور آج ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج میں کعبے فتح کر کے آیا ہوں اور بلال اور کعبے کی چھت پر بلال کے علاوہ کوئی دوسرا آسان نہیں. میرے محترم دوستو, جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے چھت پر چڑھ رہے ہیں